یہ جو دیوانے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھنے کو سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو سرکار مدینہ اپنا بنا۔ میرا اپنا ایمان جب وہ اپنی کریمی پہ اتر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ملنے کے انداز خود سکھا دیتے ہیں، اور جب میں ان سے ملنے کی کرتا ہوں دعا، خود آمین آمین فرما دیتے ہیں۔ صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا خاص انعام بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مہینہ، پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا مہینہ، دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ، تیسرا عشرہ اللہ کی طرف سے انعامات، بے شمار انعامات۔ الحمدللہ رات آپ کے بھائی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ کسی بہانے سے میں باوسا پہنچ گیا، نماز تراویح وہاں ادا کی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی کچھ اللہ نے موقع دیا۔ جو بزرگ عالم تھے انہوں نے کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کی۔ اس کے بعد شبینہ کا پروگرام، حافظ صاحبان آئے ہوئے تھے دور دراز علاقوں سے، مختلف علاقوں سے۔ ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک سرور سرمدی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ اہتمام جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس مہینے کی برکات کا ترشح ہے، اس مہینے دے یہ انعامات دے اودیاں عملی صورتاں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طرح میری راہ نو پچھان لین، پہلو اپنے آپ نو پچھان لین۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے آپ نو پچھان لیا انہیں رب نو پچھان لیا۔ اللہ یہ چاہتا بھی اس مہینے دی صدقے دے نال بندے کچھ اپنے دل دے نیڑے ہو جان، نیڑے۔ جدوں دل دے نیڑے ہوئے تے دل اللہ بندے دے دل چ وسدا۔ جے بندہ دل دے نیڑے ہو جائے تو وہ اللہ دے نیڑے ہو رہا۔ میرا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اور وحدت میں تیری حرف دوئی کانا آ سکے، اور آئینہ کیا مجال کہ تجھے منہ دکھا سکے۔ وہ دا پیغام دل لیا ہور کوئی شے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے انہاں کے اہتمام کیتا کہ اللہ تعالیٰ دے جلوے جڑے بعد دفعہ بالکل بے نقابانہ طور پہ نظر آنے شروع ہو جاتے۔ قرآن کا مہینہ کیا ساہیوال کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، سعودی عرب کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے
184 ملک ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں رات کے وقت، دن کے وقت، کسی وقت قرآن کی تلاوت، قرآن خوانی کا ایک نظام استوار نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا قرآن کو تو قرآن کی حالت میں، نماز کی حالت میں قرآن کو سننے والے، سنانے والے ان کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اے بندے کی کر رہے ہیں، انہاں نظم و ضبط کتوں آ گئے، ان اہتمام کے نال قرآن خوانی کا ایک اہتمام۔ سرکار دی تعلیمات وچ ایک یہ بھی گل ہے کہ ہم نے مسلمان کو پورے اولاد آدم کے لیے ایک نمونے کے طور پر بھیجا ہے دنیا میں۔ مسلمان قوم کو پوری جو کائنات کی دوسری قومیں نا، کائنات زمینی کی، ان سب کے لیے ایک راہ پر رہنما قوم کے طور پر بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذوق دیا وہ غریب نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور بصارت سے نوازا وہ غریب نہیں ہے۔ سرکار پاک کا فرمان کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت ملے گی۔ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا اللہ کی مغفرت کو تلاش کرو، ساری عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا عشرہ آخری جو 9-10 دن ہے، اللہ کے انعامات کا وسیع نظام، وسیع چیز۔ رات یہ بات واضح تھی کہ جہاں اتنا بڑا اہتمام ہو رہا ہے، 1,00,000 نفوس قدسیہ کا جمع غفیر ہے، 1,00,000 بندہ تھی، اور ہر بندہ یا اللہ یا اللہ، پھر اپنے واسطے نہیں، سارے انسانوں واسطے۔ تو جی ایسا بھی ایک بندے دی دعا قبول ہو جائے تو کام سارے دا بن جانا۔ 1,00,000 بندہ، 1,00,000 راتی میں لنگنا اوکھا ہوا ہے، لیکن کوئی شور نہیں، کوئی خلفشار نہیں، یکسوئی ہے، انہماک ہے، ایک توجہ ہے، ایک اللہ کی بارگاہ کی طرف عجز و نیاز کا مظاہرہ ہے ہر بندے۔ خاص طور پر جو صلاۃ نمازیں، صلاۃ التراویح، کیا وہ نماز جو رات پڑھی گئی تھی، صلاۃ التسبیح، وہ منظر سب سے دیدنی تھا، سب سے خوبصورت وہ منظر تھا۔ سبحانہ یعنی کلمہ تمجید جو ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت، تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ کے عرصے میں زیادہ جو تلاوت ہوئی وہ کلمہ تمجید تیسرے کلمہ کی ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح پڑھنے کے بعد تحمید 10 بار 15 بار پہلے پڑھا گیا، پھر آج رکوع جانے سے پہلے سجدے میں جا کر، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر، یعنی 15-20 مقامات پر کلمہ تمجید ہی کا ورد ہے۔ اور کلمہ تمجید میں عبادت کے سارے پہلو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے سارے پہلو آ رہے ہیں۔ جب ہم کلمہ تمجید پڑھتے ہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بات تو نہیں پڑھی ہم نے، تو 4-5 باتوں کا اعتراف، اقرار، اظہار کیا ہے۔ ان باتوں کو وہ سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے کس وار رفتگی کے عالم میں، کس انہماک کے ساتھ میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بطور گواہ بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ وہ جا کر بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تیری راز کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دل میں ان کا اثر لے رہے ہیں۔ عجیب ایک منظر ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آدم کو نہ بنانا، اللہ ان فرشتیاں نو سادا کہ تسی تو کہندے سی بھی اینو آدم نو نہ بناؤ، ابن آدم نو نہ بناؤ، بھی اے شرارتی بندہ تے نہیں، اے تے عبادت والے پاسے نہیں ہے، لیکن ہن لکھاں دا اجتماع کتوں آ گیا؟ پھر وہ اعتراض کرنے والے شرمسار ہو رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں وہ، اور پھر اپنی غلطی کا ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ کر جتنے وہاں اللہ کے بندے شامل ہیں، اللہ کا بانگ دوہل اعلان ہے کہ میں نے جتنے میری بارگاہ میں اس وقت سجدے میں جھکے ہوئے ذوق شوق کے ساتھ، میں نے سب کو بخش دیا۔ ان کی دعاؤں کے صدقے میں جو یہاں نہیں آئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ میں خاص گروہ جو ہے وہاں حاضر ہے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ کی کہنے بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنی نو انسان کا مقام اچا کر دے، دنیا دے وچ یا اللہ امن پیدا کر دے۔ اللہ یہ سارے مناظر دیکھ کر خوش ہو گئے سارے۔ پھر یہ شوق سب کا کہ لو جی آج 27ویں رمضان مبارک ہے، ممکن ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو، حالانکہ رات لیلۃ القدر نہیں تھی میرے مشاہدے کے مطابق، یا وہ گزر گئی ہے یا ابھی آیا چاہتی ہے، لیکن رات میں نے دیکھا آسمان کی طرف تو اس کی کچھ علامات ہیں۔ لیلۃ القدر کا سما جو ہے نا وہ ظاہر و باہر ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ مثلا جتنے تارے ہیں اگر لیلۃ القدر ہو تو مطلع صاف ہوتا ہے، تارے جل مل کرتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان پر اندھیرا نہیں ہوتا، روشنی ہوتی ہے۔ فرشتوں کا نزول اس وقت وافر حالت میں ہوتا ہے، اس لیے ساری فضا میں ایک سرور ہوتا ہے، ایک کیف ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے۔ لیکن رات کا میرا مشاہدہ ذاتی یہ تھا، شاید آپ نے بھی تھوڑا سا پہلو ہوتا تو ہے، یا اللہ جی اج لیلۃ القدر ہوئے تھے، یا اللہ ہن بندیاں دے نال اسی بھی جاگنا تے پیا ہی ہے سانوں تے ساڈے سے بھی لیلۃ القدر لکھ ہی دے۔ لیکن میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یار فضا دیکھو، ماحول دیکھو، کچھ اور علامات ہیں، وہ ہیں کچھ؟ کہ لگے جی آسمان تے تاریکی جی آ، میں کہا کوئی تارا دیتا؟ پوچھے نے گوانڈی نے، میں پوچھا جی تارا تو ایک بھی نہیں دیتا۔ میں کہا پھر لیلۃ القدر پانی پین گئی ہے کتنے گئی؟ اج دی رات ہے، میں صاف لفظ سے کیا۔ لیکن اس بہانے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز ضرور حاصل کریں، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی یہی ایک انسانیت کا بلند ترین مقام ہے۔ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے، اور یہ انسان کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں جھکا ہوا ہے، اور اللہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ اگر ہم اس گمان کے ساتھ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ آج کا یہ موقع جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، تو لیلۃ القدر کے ذوق کے صدقے میں بہت ساری باتیں اس ایمان ایقان کے صدقے میں باتیں حل ہونا شروع ہو جائیں، نہ ہو فرض کرو، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں تو جا چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت مومنوں کے بہت ہی نزدیک ہے۔ یہ بات رات نظر آ رہی تھی جو میں نے دیکھی، یہ بات 3-4 گھنٹے کا قیام تھا، 1-2 یعنی گھنٹے کا نہیں، 3-4 گھنٹے کا قیام تھا۔ اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی تھی، بابو جی برستی ہوئی، چپکے چپکے جو دل میں سرور آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ محفل میں حضور، محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت آ چکی ہے۔ صاحب رات کا مشاہدہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ زیادہ تعداد میں، اور جہاں 1,00,000 آدمی کا ہے معاملہ، وہاں فرشتے بھی تو لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے۔ چپکے چپکے جو دل میں سرور محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو چکا ہے، اور فرشتوں نے اس سارے محفل کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، لے رکھا ہے۔ اس قسم کے لمحات جو ہے نا اس موقع پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ کی رحمت قریب ہے، اس کے پھر مشاہدات اس انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر اللہ کا یہ فرمانا کہ کسی اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعلان فرمایا ہے کہ کسی کے حصے میں میں نے کچھ لکھا، کسی کے حصے میں میں نے کچھ لکھا، کسی کے حصے میں نے کچھ، لیکن میں نے اپنے حصے میں رحمت کو لکھا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کہ میرے خواہ جو بہت بڑے گنہگار بندے ان کو یہ اعلان کر دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تہاڈے سارے گناہ یہ راتی منظر سامنے آنڈے بھی ایس تو وڈا بخشدہ ہور کی ثبوت ہے بھی سارے اللہ کی بارگاہ چکے۔ جو مرتاد ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہی نہیں، لیکن جو جھکے وہ مرتاد رہتا ہی نہیں۔ رات یہ مشاہدات ہے، رات۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نفل کی حالت میں، حالت گریہ میں ہے، ایک بے خودی کی سی کیفیت ہے، سرور سرمدی والی کیفیت ہے۔ یہ تمام مناظر اللہ کے ہونے کا، اللہ کی عمومی رحمت کا، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو قریب ترین تعلق ہے اس کا اظہار کے یہ سارے بین ثبوت ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، نظر تو آتا نہیں، یہی کہتے ہیں نا، لیکن اگر تھوڑا سا آدمی دھیان سے دیکھتا ہے تو اس کے جلوے بالکل ہمیں بے نقاب نظر آئیں گے۔ کئی مرتبہ میں نے یہ مثال دی کہ سکھ ہے، کسی محفل چل رہا ہے، بن ٹھنڈ کے چلے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ رات خیال آ گیا کہ ٹوپی شاید نہ ہوئی ہوگی، میں اپنی بیگم پاگوان پوچھ لوا بھی ٹوپی ہے، گھر آ گیا، پاگوان نے میری ٹوپی کتنے آ، کہ ٹوپی تو تھوڑے سر سے ہے۔ تو وہ کہہ دیا اچھا بہت اچھا کیتا تسی ویلے سر دس دیتا، نہیں تو اج میں ننگے سر ہی چلے جانا سی۔ یعنی اگر بے دھیانی ہے تو ٹوپی سر سے ہون کے باوجود بھی دھیان چ نہیں آن دیا، لیکن اگر ان حماق ہے، پہاڑ اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، اگر دھیان ادھر ادھر جانا تو اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی شاید پہاڑ کے پیچھے جا چکی ہے، لیکن اگر ہاتھ رہتے ہیں تو لاکھوں میل کے جلوے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ توجہ، چونکہ زیادہ بڑا اجتماع تھا، سارے لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف تھی، پھر جہاں بندوں کی اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی توجہ بندوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا۔ ہن یہ کس طرح ہو سکتا بھی اسی اللہ کا ذکر کریے تو پھر اللہ ساڈے وال دھیان ہی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کے وجود پر فخر کرتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ اس شعر کو پڑھ چکے ہیں، ہر جمعہ پر پڑھتے ہیں کہ بندوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے عشق کے بندے، بندوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے عشق کے بندے، اور میں عشق کے بندوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہوں۔
کئی بندے ایسے تھے جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. اور سرکار کا فرمان عالی شان کہ مومن کی کیا پہچان. مومن کی یہ ترا امتیاز ہے ایک شان اس کی کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. بندہ مومن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کے چہرے میں اتنا کرنٹ رکھا ہے کہ سورت کاف میں یہ آیت آ گئی کہ یار تسی میرے مقبول بندیاں وال دھیان کرو, انہوں نے ویکھتے رہو, تہاڈی ہر بگڑی بن جانی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو بندے صبح و شام اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے رہو. تیرا دیکھنا عبادت, تیری یاد بندگی, انہوں دا ویکھنا عبادت بن جائے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آتی ہے حدیث پاک میں کہ اگر آدمی ایسے نماز پڑھ رہا ہے, اسی دوران سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے ہیں, حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو, ان کے چہرے کو تکنا شروع کر دو. اس سے بڑھ کر کائنات میں اور بڑی عبادت ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اور جو مسجد قبلتین کا واقعہ ہے وہ اس پر ایک دلیل ہے, زبردست دلیل. 2 سال 3 ماہ ہمارا خانہ کا بابا آدم والا, اللہ نے کہا تسی ہن انہوں نہیں منہ کرنا, تسی اون منہ کرنا جتھے میں بابے عیسیٰ نو پیدا کیتا, مسجد اقصی والوں منہ کر کے, اور اس کمرے والوں منہ کر کے نماز پڑھنی جس کمرے سے بابا عیسیٰ پیدا ہویا, بیت المقدس. 2 سال تے 3 مہینے. لیکن سرکار دا یہ ذوق کہ نہیں یا اللہ اسی نہ اپنے بابے والا ہی کعبہ جہاں اسی انہوں پسند کرتے, تو وہ ساڈے اسی لکھ دے. پھر اللہ دے فیصلے کہ اے حبیب اسی تہاڈی رضا نو سامنے رکھ کے تہاڈے فیصلے کے مطابق اسی اپنا پھر فیصلہ بدل لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز دی حالت یہ کیا, آپ اس طرح کھڑے ہیں تو مسجد اقصی دی طرف رخ انور ہے, تو جن پیچھے بندے کھڑے وہ بھی اسی پاسے منہ کر کے تو نماز پڑھن دے. اسی حالت وہی جبریل امین آئی تو آ کے میسج دیتا پیغام کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا بھی تسی ہوں اپنے جہاں تہاڈا پسندیدہ کعبہ انہوں منہ کر لو. تو ایسے حالت ہی کر لو, ایسی حالت. ہوں جدو سرکار پاک نے اینج ادھر سی کو فرض کرو منہ اینج اینج ادھر سے منہ, تو اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے خانہ کعبہ والوں منہ کر لیا. وہ جن بندے پیچھے کھڑے سکے ان چوں ادھیاں بندیاں نے تو سرکار دی اقتدا چ رخ اینو کر لیا کعبہ والوں, لیکن ادھے اس ذوق دے نال بھی ہو سکتا نبی کتے بھولی نہ نعوذ باللہ بھولی نہ گئے ہون, یا کوئی ہور ہی نہ کوئی نواں گل کوئی آ گئی ہوگی. جدو سلام پھیریا ادھیاں دا منہ خانہ کعبہ وال سیگا تو ادھیاں دا منہ مسجد اقصی وال سیگا. تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ جتنے میری محبت میں میری اقتدا کرتے ہوئے جنہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا یہ سارے کے سارے جنتی, اور جنہوں نے میری ذات پر شک کیا یہ سارے کے سارے دوزخی. حالانکہ کھڑے سرکار کے پیچھے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, قرآن ذہن میں گنگنا رہے ہیں, حالت نماز میں ہیں, قرآن کی نعمت کو سن رہے ہیں, لیکن پھر یہ ان کے حصے میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے دوزخی ہیں. گویا جو ایمان ہے وہ قرآن کا پڑھنے کا نام نہیں ہے, جو صاحب قرآن ہے ان کی ذات کو ماننے کا نام. یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں تو پھر نہیں. یہی معاملہ وہاں ہے. اس سے بڑھ کر میرا خیال اور ثبوت ہے, یہ قرآن کا ثبوت ہے. حکم ہے کہ جدوں تسی نماز دی حالت جے اسی حالت سرکار پاک تشریف لے آئے, نماز موقوف, سرکار دے جلوے والوں ویکھنا شروع کر دو.
करोड़ों इबादतां तो अफजल उन्होंने चेहरे की जियारत। लेकिन जेड़ी सरकार की निस्बत याफ्ता बजुर्ग हैं उन्होंने बारे कुरान ने आ कहता कि वसबिर नफ्सक मल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी, जो अल्लाह के बंदे सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में लगे हुए उनका दामन मजबूती से थामे रखो और इनके चेहरे से एक लम्हा के लिए भी नज़र को इधर उधर मत हटाना। मैं अल्लाह ने सवाल किया, या अल्लाह जिस असी माहौल च रहन डे इसे माहौल च एक तबका ऐसा भी है साडा बेलियां दा जिहड़े कहंदे आ भी तुसी सवाए रब दे होर कोई गल किसी पासे ध्यान ही नहीं करना वरना शिरक हो जाएगा। तो तुसी हुण ये कहंदे जे भी इन्हां नूं वेखना ही इबादत है। फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, जे कोई बख्शिया मिल जाए तेनू तुम ही बख्शिया जा। हाजी हर के भी ने रूए पाका सुबह शाम, जो शख्स सुबह शाम अल्लाह के नेक बंदों का चेहरा देख लेता है आतिशे दोज़ख वद बरवह हराम, उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इबादत आप शेरशाह नौशेरवां की कहानी आप एक बारी पढ़ी सी सुनाई सी कि गजनी के शहर दे विच दी गुजरदा पिया नौशेरवां बादशाह जरनैल। उस महल्ले थानी गुजरिया वा जिस महल्ले का ना महल्ला आरफा है, आरफा का महल्ला। वेख्या कि मिट्टी उड्डण डई, एक जरनैल नूं कहा वेख्या वो की गल है, देखा भी एक मलंग जिहा बंदा तो मैं खाने की ना फकीर खाने की बोरी जी लैके तो इंज झाड़न दिया। उन्हें उन्होंने जाके कहा कि यार वक्त का जरनैल आ रहा तो तू ना ये बोरी झाड़ मिट्टी उड़ती है, वो बंद हो गया। लेकिन नौशेरवां जिहड़ा बिजली गल नूं जानदा वो जिहड़ी जगह ते बैठा सी उत्थों उठिया तो जिथे मिट्टी उड़दी सी उस मिट्टी दे विच जाके खड़ा हो गया। जदों दाढ़ी चेहरा मुछां कपड़े लत्त पत्त हो गए तो उदों वापस आया। वो सारे बंदे हैरान हो गए भी असी ये कहते भी बाबा जी मिट्टी उड़ानी बंद करो, तो वो हुण जान के मिट्टी दे विच खड़ा हो गया। सवाल किया चुप ना रह, कह लगे बाबा जी असी तो उन्हें रोकन दे। तो ये की गल, उन्हें कहा कि मैं तुहानूं नुकते की गल दसां। नौशेरवां ने यह कहा, कह लगे कि फकीरां दी गोदड़ी दी मिट्टी दा धूड़ अगर किसी ते पै जाए तो सीधा जन्नत है। सारियां बातां आ गई, सारियां बातां हर के बीनत रूए पाका सुबह शाम, जो शख्स सुबह शाम अल्लाह के नेक बंदों का चेहरा देख लेता है। ये कोई शक वाली गल है कि सरकार पाक का ऐलान कि जो शख्स मोहब्बत के अंदाज में अपनी वालदा का चेहरा देखता है एक हज का सवाब, अपने वालिद ग्रामी का चेहरा देखता है एक हज का सवाब, अगले रोज़ फिर वो मोहब्बत के अंदाज में माँ का चेहरा बाप का चेहरा तकता है देख लेता है फिर सवाब, तीसरे दिन फिर जिन्नी वेरी मोहब्बत के नाल वेखे उन्नी वेरी हज का सवाब हो ही जाना। कितने आजे भी इतों आप लाहौर जाइए, लाहौरों आप हवाई जहाज बैठिए, कराची जाइए, फिर उतो बदल के आप मक्कातुल मुकरमा जाइए, फिर आप मस्जिद आयशा जाके आराम बनीए, तो फिर आके आप खाना काबा के कोल आके तो एडा वड्डा तकल्लुफ तो 3-4 लाख रुपया भावें डाका मार के ले आइए जित तो फिर जाके हज। तो कितने ये है भी रोज़ ही हज घर से बैठा, खाना काबा घर बैठा, माँ खाना काबा घर बैठा, प्यो खाना काबा घर बैठा। और फिर उन्होंने बारे कि जो शख्स वालदा का बेअदब है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, ना नमाज ना रोज़ा ना ज़कात ना हज ना सदका खैरात। जो आदमी अपने वालिद ग्रामी का बेअदब है कोई इबादत कबूल नहीं। माँ प्यो कमा रब्बा यानी या अल्लाह मेरे वालदैन दे उत्ते इन्हां इस तरह तू रहम कर जिस तरह इन्होंने मैनू पालिया। गोया अल्लाह ताला अपने बाद वालदैन का दर्जा अपने मिसल करार दे रहा है कुरान की रूह से, कुरान की रूह से। हदीस पाक में ये बात आती है कि साहबी एक
بیمار ہے، حالت بحرانی میں مبتلا ہے، جان نہیں نکل رہی، اٹکی ہوئی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کسی نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، ان سے ذرا دریافت کریں کیا کریں۔ سرکار کے پاس جاتے ہیں، آپ فرماتے کہ اس آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے؟ کہنے لگے جی اپنی ماں کا بے ادب ہے۔ آپ نے فرمایا دی جان نہیں نکلنی، یہ ماں نو سدو۔ ماں نو سدیا گیا، ماں نو کہا کہ اماں حضور آ تیرا بچہ ہے، بحرانی حالت ہے، تیری جان کنی دا وقت بڑا سخت ہے، انہوں معاف کر دے۔ تو اماں نے کہا میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ سرکار نفسیات ماہرہ، آپ نے لکڑیاں منگائیاں، ایندھن بالن